میرا نام فاریہ ہے۔ میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے ہے۔ ہمارا لاہور شہر میں 2 منزلہ مکان ہے۔ اماں ابھی شادی کر کے یہیں پر آئی تھیں۔ یہ مکان اچھے وقتوں میں ابا اور چچا کی کمائی سے بنا ہے۔ میری اماں کا انتقال میری پیدائش کے 5 ماہ بعد ہو گیا۔ میں 5 ماہ کی تھی کہ سلنڈر پھٹنے سے اماں چل بسیں۔ سوائے نانی کے ان کی موت پہ کسی کو دکھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی موت پر ٹوٹ گئی تھیں۔ نانی کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں کو تمہارے ددیال والوں نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تمہارے باپ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی۔ میری دادی جو حیات نہیں ہے، انہوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اصل میں ابا اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی کہتی ہیں پہلے ہی میں ایک چلاک لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہوں، اب دوسری بار ایسی غلطی نہیں کر سکتی۔ مجھے تو سیدھی سادی سی بہو لانی ہے۔ نانی کو انہوں نے قائل کر لیا تھا۔ نانی اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا ہر وقت تمہاری ماں سے لڑتے رہتے تھے، اس پہ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ تم جیسی کالی میرے پلے بن گئی ہے۔ رنگ روپ تو اللہ کی دین ہے، کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ کل کو ان کی بھی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے؟ اماں کا رنگ دبا سا تھا، وہ بہت بھولی سی تھی۔ انہیں نانی نے زمانے کی چالاکیاں نہیں سکھائی تھیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ مرد کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ وہ تو انمول ہیرا تھی جس پہ کسی کی غلط نظر تک نہیں پڑی تھی۔ تبھی ابا کو لگتا ان جیسے خوبرو مرد کے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں۔ نانی نے بتایا تھا کہ ابھی تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنی من چاہی بیوی کو بیاہ کر لے آئے۔ محلے والوں نے بہت باتیں کی تھی، لیکن ابا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ محلے والے بتاتے تھے کہ تمہاری ماں بیچاری اتنی دیر چیختی رہی، مگر تمہارا باپ اسے بچانے کہیں بھی نہیں لے کر گیا۔ تمہاری ماں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ سب تمہارے باپ کی سازش تھی۔ دوسری شادی کے شروع کے دنوں میں ہی ان کا اپنی بیوی کے ساتھ باہر آنا جانا معمول تھا۔ اماں کو تو کہتے تھے تم ہٹ حرام ہو، باہر گھمانے بھی نہ لے جاتے، کبھی بیماری میں کھانا نہ بناتی تو ابا مارنے تک اتر آتے تھے۔ اماں نے یہ سختیاں کبھی جھیلی نہیں تھیں، وہ ڈر جاتی تھیں۔ میری وجہ سے وہ سب برداشت کر جاتی تھی کہ بیٹی کو اس کے باپ سے کیسے جدا کروں۔ جو چچی پہلے ابا کے متعلق باتیں کرتی تھی، اب اپنی بہن کی شادی میرے باپ سے کروا کر بہت خوش تھیں۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ پورے گھر میں ان کا راج ہو۔ ابا نے تو چچی کو سر پر بٹھا لیا تھا، ہر بات ان کی مانتے۔ نانی کو ابا سے بہت سارے اختلافات تھے، انہیں تو ابا ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اپنی بیٹی کے قاتل سے بھلا کس کے اختلافات نہیں ہوں گے؟ نانی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھے لے جا کر جانے کی ضد کی، لیکن ابا نے ضد میں مجھے نہ جانے دیا۔ محبت تو انہیں بھی مجھ سے نہیں تھی۔ میری دوسری سوتیلی ماں، جنہیں میں اماں کہتی تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات تک نہیں کی تھی۔ میں انہیں اماں کہتی، ان سے ملتی تو وہ مجھے دور کر دیتی۔ میرے سب دوستوں کی مائیں تھیں، میری اماں کیوں ایسی تھیں؟ انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ سوتیلیوں والا سلوک کیا تھا۔ میں صرف 5 ماہ کی تھی جب وہ مجھ سے ضد لگائے بیٹھی تھی، کسی طرح مجھے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن ابا ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے۔ میں بھوک کی وجہ سے روتی رہتی، وہ آگے سے مجھے 2 لگا دیتی کہ تم ہمیشہ کھاتی رہتی ہو۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اوپر والے پورشن میں چچی اور نیچے ہم رہتے تھے۔ میری چچی جو ستیلی اماں کی بہن تھی، وہ اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ میرا نام کہتی کہ اگر یہ نہ ہوتی تو تم راج کرتی، آج نہیں تو کل اس کے خرچے بھی بڑھیں گے۔
ابا کے سامنے اماں مجھ سے پھر بھی ٹھیک سے برتاؤ کر لیتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ چکے تھے۔ چچی کا ایک بگڑا ہوا بیٹا علیان تھا۔ میرے چچا کام کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے، مگر چچی یہاں رہتی تھی۔ وہ سال بعد ہی آتے تھے اور کچھ دن رہتے اور پھر پلٹ جاتے تھے۔ چچا تو پیسے کمانے والی مشین بن گئے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے میرا داخلہ سرکاری اور اپنے بچوں کا داخلہ ایک مہنگے اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں گھریلو ٹینشن کی وجہ سے پڑھائی میں خاصی کمزور تھی۔ سوتیلی ماں کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ابا ان سے ہمیشہ لاڈ پیار کرتے رہتے تھے۔ مجھ سے تو اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا میں ضدی اور چڑچڑی بچی ہوں۔ اسکول کی چھٹیاں ہوتی تو میں نانی کے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے نانی کے گھر جانا بہت پسند تھا۔ وہ میرے بہت لاڈ اٹھاتی تھی۔ میں مزے مزے کی چیزیں کھاتی تھی۔ مجھے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، مگر اپنے گھر کے کام میں ہی کرتی تھی۔ میرے جانے کے بعد چچی اور اماں کو بہت مشکل ہوتی تھی۔ انہوں نے ابا سے کہا اس کو نانی کے گھر بھیجا تو کہیں بگڑ نہ جائے۔ یہاں رہتی ہے تو نظروں کے سامنے رہتی ہے اور وہاں نہ جانے کیا کرتی پھرتی ہے، ہمیں کون سا پتہ لگے گا۔ میں چپ کر گئی۔ اس بار نانی لینے آئی تو ابا نے کہا اسے یہاں کام کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں جا سکتی۔ نانی ابا پر غصہ کرنے لگی اور وہ لڑ کر چلی گئیں۔ چچی کے گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروانا میری چچی کا کام تھا۔ چچی کا بیٹا آوارہ تھا جو ہر وقت گلی میں آتی جاتی لڑکیوں کو تاڑ تاڑ کر دیکھتا تھا۔ جیسے میں نے میٹرک کیا تو میری پڑھائی بند ہو گئی۔ میں بڑی ہو کر بہت خوبصورت تھی۔ سوتیلی ماں مجھ سے بہت جلتی تھی۔ میرا رنگ اپنے باپ جیسا سفید اور لال تھا، اور جبکہ میرے نین نقش ماں جیسے تھے۔ نانی بتاتی ہے میری ماں اکلوتی تھی۔ انہوں نے جتنا عرصہ میکے گزارا بہت مزے سے گزارا۔ ان کی ہر بات نانا اور نانی پوری کرتے تھے، لیکن میری ماں نے اصل تکلیفیں تو شادی کے بعد دیکھی تھیں۔ تبھی والدین اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ انہیں کچھ ابا جیسے مرد بھی مل جاتے ہیں جو کسی کی لڑکی کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ محلے کی عورتیں مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھیں۔ مجھے اپنی سوتیلی بہن کے پرانے کپڑے پہننے کو ملتے تھے۔ یوں تو عمر میں وہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھیل چکا تھا اور وہ مجھ سے بڑی لگتی تھی۔ میرے سفید رنگت اور گلابی گال سے ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ وہ اپنے پرانے کپڑے دیتی جس کا رنگ اڑ چکا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ کسی کے کہنے سے کم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ میں تو نماز روزے کی پابند تھی۔ ہر سال ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتی۔ جتنی بھی گرمی ہوتی میں گھر کے کام بھی کرتی اور نماز بھی پڑھتی۔ میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری سوتیلی بہن کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہوتا تھا۔ ابا کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اب چچی کے گھر کام کرتے ہوئے بھی دل میں خوف سا رہتا تھا۔ چچی کا بیٹا عجیب سی نظروں سے گھورتا تھا۔ محلے میں کسی کی رائے اس کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ ابھی تک باپ کی کمائی کھاتا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح سے گھورنا اور دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا، لیکن مجھے یقین تھا کسی نے میری بات پر یقین نہیں کرنا۔ مجھ سے زیادہ اعتبار وہ میرے کزن پر کرتے تھے۔ میری بہن کے کئی لڑکوں سے دوستی تھی، مگر ابا اپنی بیٹی سے کبھی نہیں پوچھتی تھی، بس وہ خاموش تھی۔ ایک روز چچی روتی ہوئی رات کو ابا کے پاس آئیں اور بولی، بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے علیان کے ابا باہر ہوتے ہیں، ابھی کچھ لوگ آئے ہیں اور علیان کو مار کر گئے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ابا جلدی سے اٹھے اور اسے ہسپتال لے کر گئے۔ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی تھی
ان کے بھتیجے کی یہ حالت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ٹانگ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو روز چھیڑتا تھا۔ تبھی اس نے اپنے بھائی کو بلا لیا اور اس کے بھائی نے علیان کو بہت مارا۔ جب علیان گھر آیا تو ابا نے کہا تم اپنی چچی کا ہاتھ بٹانے ادھر ادھر چلی جایا کرو۔ علیان ہر وقت مجھے تاڑتا رہتا تھا۔ جب اکیلے دیکھتا تو عجیب جملے بولتا تھا۔ اسے پوری چھوٹ تھی۔ پتہ تھا اس گھر میں میری کسی نے نہیں سننی تو گیدڑ بھی شیر ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی اس درندے کے سامنے نہ جاؤں، وہ اپنی خصلتوں سے باز نہیں آنے والا تھا۔ ٹوٹی ٹانگ، اتنی مار اور نصیحت کے باوجود بھی وہ ایسا ہی تھا۔ ایسے لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ آپ فاریہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ میں نے دل میں کہا کون تم سے شادی کرنا چاہے گا؟ چچی نے خوب ہنگامہ کیا اور بولی تمہاری شادی فاریہ سے نہیں بلکہ اس کی ستیلی بہن سے ہوگی۔ میں چپ ہو گئی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں اللہ سے ہر وقت دعا کرنے لگی کہ کسی طرح میری ان سے جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ آئے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے بس اس دوزخ سے آزادی چاہیے تھی۔ مجھے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ جب میں اسکول جایا کرتی تھی تب ایک ٹیچر سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے سے بھی میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہمدردی سے بات کیا کرتی تھی، لیکن اچانک ہی انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہیں ہو پائی تھی اور پھر میں نے بھی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اپنی سگی ماں کی یاد آتی تو رات کو روتے روتے سو جاتی تھی۔ اللہ نے بھی جس ظالم کے ہاتھ میں میری رسی پکڑا دی تھی، جو مجھ پر دن رات ظلم کرتی رہتی تھی، ابا کو کیا میری پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ کیا انہیں میرا اداس چہرہ نظر نہیں آتا تھا؟ وہ تو بس صبح سویرے گھر سے نکلتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے، پھر بھی اپنی دوسری بیٹی کو ہی پیار کرتے تھے۔ میرے ستیلے بھائی جمشید کو ابا نے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا ہوا تھا۔ اس بار چھٹیوں میں جب گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سب نے پوچھا تو اس نے بتایا وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا ہے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کو گھر سے بھگانے سے پہلے ذرا بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو کہ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ آج نہیں تو کل میرے بھائی کے سر سے محبت کا بھوت اتر جانا تھا۔ تب اماں نے کہہ کر اس کی طلاق دلوا دینی تھی۔ ابا بھائی پر بھڑک اٹھے کہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بھائی نے کہا بے شک آپ ہم دونوں کو مار دیں مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بار ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ بولے تم نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ دیا ہے۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ بالآخر اماں کے ساتھ دینے پر بھائی کو اس شرط پر گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ اب مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی خدمت کرنا پڑتی تھی کیونکہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی۔ ابا آئے تو اماں ان کے سامنے ہی مجھے بے عزت کرنے لگی۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے بخار ہے، تب بھی وہ میرے حق میں ایک لفظ نہیں بولے۔ مجھے اچھا سے یاد ہے جب ایک بار میری ستیلی بہن کا ہاتھ غلطی سے ذرا سا کٹ گیا تھا، تب ابا اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ آج میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک دن ابا نے کہا کہ فاریہ کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا، لیکن اماں تو بھڑک اٹھی کہ ابھی ہمارے پاس کون سے اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ آج کل چچی اور اماں کے تعلقات بھی کچھ ٹھیک نہیں جا رہے تھے۔ چچی نے اماں سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا جس پر اماں نے انکار کر دیا۔ جو بھی تھا بہن سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس موالی کو نہیں دے سکتی تھی۔ تب سے وہ دونوں
بول نہیں رہے تھے۔ اماں نے کہا میں کبھی بھی علیان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنے خونی رشتوں پر آتی ہے تب انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ مجھے یوں سہارا دیتا، میرا سائبان بنتا۔ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی، وہ مجھے یوں رسوا نہ ہونے دیتی۔ ماہ رمضان لگ چکا تھا، میں پورے روزے رکھ رہی تھی اور سارے گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ آج میں جیسے ہی سحری بنانے کے لیے اٹھی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا اسی وقت گھر میں چور گھس آیا ہے۔ میں نے شور مچا دیا، سب میرا شور سن کر اکٹھے ہوئے۔ جب چور کو پکڑا تو چاچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس سے کوئی افیئر چل رہا ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ میری چچی کا بیٹا جو کہ ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر نکل آیا، کہتا میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی تھی اور اپنے یار کو گھر بلا لیا۔ میں تو چکراتے چکراتے رہ گئی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ چور میرے سامنے کھڑا تھا، وہ زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میں حیرانی سے چچی کو دیکھ رہی تھی، وہ چور تو ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا چچی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اماں نے اٹھ کر مجھے تھپڑ مارا کہ تو نے شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، یوں اپنے عاشق کو بلا کر محلے میں کیوں بدنام کیا۔ میں حیرانی سے ان دو عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ابا نے کہا کہ بس فیصلہ ہو گیا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی۔ ابا نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اس چور سے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں اس چور سے نکاح نہیں کروں گی۔ پھر اماں ابا کی عزت کے ڈر سے اسی وقت مجھے اس کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا۔ یہ کیسی رخصتی تھی کہ کوئی دروازے تک بھی چھوڑنے نہیں آیا، کسی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں تھے۔ میں تو ابھی تک سناٹے میں تھی کہ یوں مجھے گھر سے نکالا جائے گا۔ چچی نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اماں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، پر اس چور کو تو موقع مل گیا تھا کہ اسے ایک لڑکی جو مل گئی تھی۔ پہلے تو دل کیا کہ بھاگ جاؤں، پھر بھاگ کر میں کہاں جاتی، اسی لیے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نانی کا نمبر اتنی بار ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نانی میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ کیا اب یہ چور مجھے اپنے گھر لے کر جائے گا یا پھر کہیں اور جگہ لے جائے گا۔ کیا اب میں ایک چور کی کمائی پر پیٹ پالوں گی؟ میں سارے راستے خاموش رہی۔ اس نیک بابرکت مہینے میں میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں اس چور کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اس کی یہ پسند کی شادی ہو۔ وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی بیوی کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے، اور اس انسان کا تو خود کا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کل ہو یا نہیں۔ کسی پولیس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ میں سارے راستے یہی سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، اور وہ چور خوشی خوشی مجھے اپنے گھر لے آیا۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس چور کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا نہیں تھا، اچھا خاصا بڑا تھا، اور اس کے گھر ایک گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میرا تو دماغ کام کرنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، وہ کوئی چور ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دماغ کو مزید الجھانے کے بجائے اس سے پوچھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے کہا تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بڑے پیار سے بولا اب تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے ساتھ مذاق مت کرو، اور یہ میری تصاویر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم اتنے امیر ہو تو پھر چوری کے ارادے سے ہمارے گھر نہیں آئے ہوگے۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔
اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا، اپنے سر سے وگ اتاری۔ اب اس کا حلیہ ایک شریف لڑکی کی طرح نکل آیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے ایک آوارہ لڑکا لگ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ چہرہ ذرا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ابھی صرف سچ سننا ہے۔ وہ بولا کہ دیکھو فاریہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی گاڑی پر تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا، مگر تمہاری ماں اور چچی کا رویہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کس قدر گھٹیا عورتیں ہیں۔ تمہارا باپ تو اس رشتے پر راضی ہو گیا تھا، مگر تمہاری ماں اور چچی نے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ ابھی گھر کے کام کاج کے لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تمہارے باپ نے مجبور ہو کر انکار کر دیا۔ میں حیرانی سے سب سن رہی تھی۔ میرا شوہر بولتا گیا۔ وہ کہتا ہے میں کوئی چور یا کوئی ڈاکو نہیں ہوں۔ میں سیدھے اور صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارا ابا سمیت کوئی بھی مجھ سے شادی نہ کرنے دیتا، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے، اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تب وہ مسکرایا۔ بلا شبہ وہ حسین مرد تھا، وہ میرے نصیب میں کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ وہ کہنے لگا یاد کرو، تمہارا ایک بچپن میں دوست ہوا کرتا تھا۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا وہ میری اسکول والی ٹیچر کا بیٹا تھا۔ میں نے نکاح کے وقت کیوں نہ سوچا؟ شاید مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ ٹیچر کدھر ہیں؟ تب میرے شوہر نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے تھے، وہ بچپن سے ہی مجھے پسند کرتے تھے، انہیں میرے بارے میں سب پتہ تھا۔ میں نے بچپن میں ہی اپنی ٹیچر کو سب بتایا تھا کہ کیسے میری ستیلی ماں اور چچی مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا مما نے تو تبھی ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنائیں گی، مگر بابا کے بزنس کی وجہ سے ہمیں دوسرے ملک جانا پڑا، اور پھر ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم نے ان کا ہر جگہ علاج کروایا، لیکن وہ سال کے بعد ہی مر گئی تھیں۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں پاکستان جا کر کسی بھی طرح فاریہ سے شادی کروں، اور پھر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے کتنی مشکلیں دیکھی تھیں۔ میری ٹیچر ایسی ہی تھی، وہ اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کی ذرا سی تکلیف پر رونے لگتی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اس دن تم سے ملنے آیا تھا تاکہ تمہیں ساری بات بتا سکوں، مگر تمہارے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر میرا کام بالکل آسان کر دیا اور خود ہی تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا میں اب تمہیں مزید کسی تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان کی محبت کا مجھے یقین آ چکا تھا۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے کبھی نہیں جی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سب کام نوکر ہی کرتے ہیں، تم تو بس اس گھر کی ملکہ ہو۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ لا کر میری الماری کی زینت بنا دیتے تھے۔ وہ ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ میرے شوہر نے کہا اب سے تم اپنی پڑھائی پرائیویٹ دوبارہ شروع کرو۔ میرے اندر خواہش تھی کہ میں مزید پڑھوں، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کتنی خوش نصیب تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ میں اس رب کا کیوں نہ شکر بجا لاتی۔ میں اپنے شوہر کو لے کر اپنی نانی کے گھر بھی گئی۔ وہ مجھے یوں گاڑی سے اترتا کسی کے ساتھ آتا دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ پھر میں نے کہا نانی یہ میرے شوہر ہیں۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا میں آپ کو فون کرتی رہی لیکن آپ نے فون ہی نہ اٹھایا۔ تب بولی میرا فون خراب تھا۔ وہ میرے شوہر کی آؤ بھگت کرنے لگی۔ واپسی پر شوہر نے بے حد اصرار کر کے کہا کہ ہم نانی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔
مجھے بزنس کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، تب یہ تمہارے ساتھ رہیں گی، مجھے بھی سہارا رہے گا۔ میں فوراً سے مان گئی۔ مجھے بھی اپنی نانی کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ نانی بھی میری خوشی کے لیے میرے ساتھ میرے پاس رہنے لگی۔ مجھے اپنی پہلی والی زندگی کو یاد کر کے بہت روتی، مگر میرے شوہر نے کہا تم اب رویا مت کرو، تمہارے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا تم سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، وہ ان سب سے حساب لے گا۔ میں بھی اپنے شوہر کی بات مان کر اپنی نئی اور خوبصورت زندگی میں مصروف ہو گئی ہوں۔ آج میرے شوہر نے دنیا کی سب آسائشیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں، مجھے اتنا پیار دیا کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتی رہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔